السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں ایک عظیم ہستی کے بارے میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب اور اس امت میں بہت سی عظیم ہستیاں ہیں۔ ان میں سے ایک اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں بتاتی چلتی ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں بھی ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کا خاندان اللہ عز و جل کے اولیاء کا گھر تھا۔ آپ کے والد، والدہ، نانا، پھوپھی، بھائی اور بیٹے سب اللہ عز و جل کے اولیاء تھے۔ آپ کا نسب حسینی اور آبائی نسب حسنی تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پہلی رمضان المبارک بروز جمعہ جیلان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر ماں اور والد کا نام سید ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت سے قابل ذکر واقعات رونما ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، جبکہ عام طور پر عورت دوبارہ پیدا نہیں کرتی۔ جس رات وہ پیدا ہوا تمام ماؤں نے بچے کو جنم دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس رات پیدا ہونے والے تمام بچے بڑے ہو کر اللہ عز و جل کے ولی بن گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظہور میں ایک خوش شکل آدمی تھے۔ ان کا قد درمیانہ، چوڑا سینہ، چوڑی اور لمبی داڑھی اور رنگ ہلکا بھورا تھا۔ ان کی آواز بلند تھی اور وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت ذہین تھے اور آپ کے والد کا انتقال اوائل عمری میں ہی ہو گیا، اور آپ کی پرورش ان کے نانا سیدنا عبداللہ سوما نے کی۔ ان کے دادا بہت پرہیزگار تھے اور جیلن کے مشہور مذہبی شخصیت تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم ان سے حاصل کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے حضور کو یاد کیا۔ القرآن بہت کم عمری میں اپنے شہر میں بنیادی تعلیم کے بعد غوث اعظم کو بغداد کے مشہور علماء سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا گیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک فقہ کے عظیم علماء جیسے ابو الخطاب قاضی ابو یعلا، قاضی ابو السعید وغیرہ سے علم میں فقہ حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے امام بالاکانی، ابو القاسم کھرکی اور دیگر عظیم محدثین جیسے محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ علم سے انہیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک منفرد انداز میں دینی علم حاصل کیا۔ وہ اپنے استاذہ سے علم حاصل کرنے کا بہت شوقین تھے۔ وہ اپنے استاذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد جنگل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنی تعلیم جاری رکھتے تھے۔ وہ اپنی پڑھائی پر صحیح توجہ دینے کے لیے تنہائی حاصل کرنے کے لیے صحراؤں یا جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں تھی کہ حالات کیسے ہیں، دن ہو یا رات، آندھی ہو یا بارش، گرمی ہو یا سردی، وہ صحراؤں میں پڑھنے جاتے تھے۔ وہ زیادہ تر بھوکا رہتے تھے یا بہت کم مقدار میں کھانا کھاتے تھے اور اپنی پڑھائی جاری رکھتے تھے، اور کنکروں کی زمین پر بھوکا سوتے تھے۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت علم سیکھنے میں صرف کر دیا۔ انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور اپنے وقت کے مشہور اولیاء اور علماء کی صحبت میں وقت گزارا۔ آپ ان سے روحانی اور دینی علوم حاصل کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ان مشہور علماء اور اولیاء میں سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ دنیاوی معاملات لا تعلق ہو کر تبلیغ شروع کر دی، اسلام اور اللہ عز و جل کے ذکر میں لگے رہے۔ علم حاصل کرنے کی کوشش میں انہوں نے بہت سی تکالیف برداشت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے عظیم ترین ولی بن گئے۔ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی کوششوں سے اسلام کی عظمت اور علم کے درجات میں مزید اضافہ ہوا۔ لوگوں نے ان کی عظمت اور بزرگی کو قبول کیا۔ اپنے زمانے کے بزرگ علماء ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے شاگرد بن جاتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو خلافت کا اعزاز ملا۔ مختلف علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ کہا جاتا ہے 70,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کے سامنے جمع ہوتا تھا تاکہ علم کے زور کو بھیجایا جا سکے، یعنی کہ پھیلایا جا سکے۔ ان کی مجلس میں بے شمار علماء، ماشق، فقہا پائے جاتے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے فتویٰ جاری کرنے اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خطبہ بھی دیا اور بہت سی اشاعتیں کیں۔ ان کے لیکچر علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ وہ اتنے با اثر اور طاقتور تھے کہ سننے والے روحانی جوش میں
چلے جاتے تھے۔ ان میں سے بہت کچھ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، دوسرے بے ہوش ہو جاتے۔ مختلف موقع پر غیر مسلم بھی ان کے لیکچر میں آتے تھے۔ ان کے لیکچر سننے کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ وہ ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے اور وہ خوشی سے اسلام قبول کر لیں گے۔ عام لوگوں کے علاوہ رجال الغیب اور جنات بھی آپ کی بابرکت محفلوں میں کثرت سے آتے تھے۔ کابرین اور مشائخ بھی ان کی مجلسوں میں اکثر آتے تھے۔ یہ نوجوانوں کے لیے تربیت گاہ اور گنہگاروں کے لیے توبہ کی جگہ، گمراہوں کے لیے رہنمائی کی جگہ اور روحانی طور پر دیوالیہ ہونے والوں کے لیے روحانیت کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ اپنے دور کی بے مثال علمی شخصیت تھے۔ فقہ، حدیث، تفسیر قرآن، عربی گرامر، ادب اور دیگر علمی علوم پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ کا اخلاق بہت بہترین تھا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے اپنے مدرسے کی طلباء کے لیے کھانا اور تیل چراغ جلایا کرتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں کسی گنہگار سے توبہ نہ کی ہو اور سچا مسلمان نہ ہوا ہو۔ آپ کے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ چور، جھوٹے اور دوسرے گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ عز و جل کے اولیاء بن گئے۔ جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تو وہ اسے غور سے سنتے اور اس کی اطاعت کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ وہ اپنے زمانے کے حکمرانوں کو نہایت مندانہ انداز میں مخاطب کرتے اور راہ راست کی طرف بلاتے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لکھنے میں ماہر تھے، لیکن افتاء کے میدان میں ان کی خاص مہارت پائی جاتی تھی۔ فتویٰ لکھنے کی ان کی بہترین صلاحیتوں پر زمانے کے بڑے بڑے علماء، فقہ اور مفتی حیران رہ گئے۔ اسلامی احکام کے بارے میں بہت سے مشکل سوالات کے آسان اور عمدہ جوابات دیے۔ وہ عراق ان سے فتویٰ کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بلند مقام پر دیکھنا چاہا۔ انہوں نے علماء سے مخاطب ہو کر نصیحت کی کہ امیروں اور حکمرانوں کی صحبت میں نہ جائیں۔ دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور بے لوثی بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے استعمال کی چیزیں دوسروں کو بھی دے دیتے تھے جب ان کی ضرورت ہوتی۔ تو وہ دنیاوی لوگوں اور دنیاوی مال و دولت سے دور تھے۔ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور ان کی زندگی کی سختیاں اللہ عز و جل کے ذکر میں برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارا تاکہ روحانی سعادت حاصل کی جا سکے۔ وہ بورے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور بغالوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پسند کرتے تھے۔ وہ بڑے احترام کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ میں پہلے سلام کہنا پسند کیا اور مہمانوں اور طلباء کے ساتھ طویل وقت گزارا۔ وہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے۔ وہ زیادہ تر عربی زبان میں گفتگو کرتے، تاہم وہ فارسی میں بھی بولتے اور لکھتے تھے کیونکہ وہ غیر عرب تھے۔ ان کی گفتگو لامتناہی علم کا دریا تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی روحانی اور معتبر کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابیں ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے چند مشہور کاموں میں شامل ہیں: نمبر 1 پر فتح الغیب یعنی کہ غیب کے انکشافات، 78 تقریریں کافی مختصر اور نقطے تک لیکن بہت سے طاقتور۔ نمبر 2 فاتح ربانی یعنی کہ عظیم وحی جس میں 72 طویل خطبات جو بغداد کے رباط اور مدرسہ جو کہ 545 سے 546 ہجری میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 پر جلات الخواطر، 45 مذکرے انہی مقامات پر سال 500 ہجری میں دیے گئے تھے۔ نمبر 4 پر کتاب سیرت الاسراوہ، مظہر النور، مطلب ہے اسرار کی راز کی کتاب اور روشنیوں کا ظہور۔ 5 پر ملفوظات یعنی کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ عموماً یہ فتح ربانی کے ہاتھ سے نقل شدہ عربی نسخوں کے آخر میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6 پر الغنیال یعنی کہ طلبی طارق الحق، حق کی راہ کے متلاشیوں کے لیے کافی رزق۔
जिसे बड़े सगीर पाक व हिंद में अलगीनिया ली तालिबैन के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 जिल्दें जो शेख अब्दुल शेख ने अपने एक मुरीद की दरख्वास्त पर लिखी, इस्लाम और बातनी तमाम पहलुओं के लिए एक जामिया रहनुमा है। नंबर 7 पर खमस्ता अशारा मकतूबन यानी कि 15 खतूत। ये 15 खतूत जो असल में फ़ारसी में शेख अब्दुल कादिर ने अपने एक मुरीद को लिखे थे। नंबर 8 पर अल्फूदात अलरबानिया। नंबर 9 पर बशीरुल खैरात, अच्छी मतलब है अच्छी चीज़ों की बशारत। अल्लाह की तरफ से इल्हाम के ज़रिए शेख अब्दुल कादिर की एक सलावात। नंबर 10 मुख्तलिफ़ अहम सवालात के जवाबात। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ बहुत से अहम सवालों के बहुत से मुख्तलिफ़ जवाबात पर मुश्तमिल है। नंबर 11 खसूसी दुआएं, शेख की तरफ से इनकी खसूसी अनायत के लिए बहुत सी खसूसी दुआओं पर मुश्तमिल हैं। गुर्बत का दरवाज़ा, शैतानी लश्करों, पुलिस और इसके निचले नफ्स के साथ शेख की जदोजहद के जहाद के हार से इक़्तिबास करदा कहानी पर मुश्तमिल है। आपकी वफ़ात 9 रबीउल आखिर 561 हिजरी को ही। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 90 साल थी और इनकी कब्र इराक़ के मशहूर शहर बगदाद में है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।